نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ سنتوں کا بیان جاری ہے۔ آج چھٹا سبق ہے۔ آج کھانا کھانے کی سنتیں بیان ہوں گی۔ آج کھانا کھانے کی سنتیں بیان ہوں گی۔ سنت: کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا کلی کرنا۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا کلی کرنا۔ سنت: یہ نیت رکھنا کہ کھانا اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت اس کی عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھاتا ہوں۔ سنت: یہ نیت رکھنا کہ کھانا اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت اس کی عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھاتا ہوں۔ ایک جگہ حدیث میں ہے، مفہوم ہے کہ جس گھر میں کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو جائیں اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھو جائیں، کلی کی جائے، اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر! ہم لوگ فاقے سے ڈرتے ہیں نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا آسان طریقے ہمیں بتا دیا۔ ہم اگر اس پر عمل کریں گے تو ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اور دوستوں، یہ تو سوچو کہ ایک سنت پہ عمل کرنے پہ اللہ تعالیٰ 100 شہیدوں کا عام دنوں میں ثواب دیتے ہیں اور 50 صحابہ کے عملوں کا ثواب۔ اللہ اکبر! اور اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک میں سیل لگا رکھی، لوٹ لو جتنا لوٹنا، جو جتنا کر سکتا ہو عمل وہ کرے اور پھر دیکھے اس کو کتنا نفع ہوتا ہے۔ اور پھر یہ کہ رمضان مبارک کا تو ایک عجیب بات ہے کہ رمضان مبارک میں جس کام کو شروع کیا جاتا ہے، جس عمل کو شروع کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ رمضان کی برکت سے اس کو سارا سال عمل کی توفیق دیتے ہیں۔ ایک یہ نفع کتنا بڑا! اور پھر جو سنت کی عادت ہو گئی، اللہ اکبر، تو کہاں سے کہاں پہنچے گا آدمی۔ سوچے ذرا کہ ہمارا اکاؤنٹ کتنا کھل جائے گا۔ سوچے ہمارے جو کمپیوٹر ہے نا فیل ہو جائیں گے، خدا کے قدم ہمارے کمپیوٹر فیل ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عمل کرنا۔ اللہ اکبر! اور اللہ تعالیٰ کے، اور پھر کیا ہوگا، ہم جب اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں عمل کریں گے تو اللہ کے محبوب بن جائیں گے، اللہ کے دوست بن جائیں گے۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اللہ کے دوست بننا کوئی معمولی بات ہے؟ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی نعمت ہے جس کو حاصل ہو جائے۔ سنت: سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا۔ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا، اسی طرح کسی دوسرے کو کھانا دینا ہو یا کسی سے کھانا لینا ہو تب بھی دایاں ہاتھ استعمال کرنا۔ سیدھا ہاتھ سے کھانا، اسی طرح کسی دوسرے کو کھانا دینا یا کسی سے کھانا لینا ہو تب بھی دایاں ہاتھ استعمال کرنا۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، ہمارے ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ قدم کے بعد میں جب شروع میں حاضر ہوا تو حضرت کی جو جہاں بیٹھنے کی جگہ تھی تو وہ کچھ کاغذات وغیرہ پھیلے ہوئے تھے، تو میں نے وہ گدا ہٹا کے اس کو صاف کیا اور نیچے جو کچھ رقم رکھی ہوئی تھی اس کو ایک جگہ جمع کیا۔ اور ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لے کر آئے تو میں نے بتایا کہ تھا میں نے سب کاغذات ایک طرف کر دیے اور یہ رقم ہے، اس کے نیچے رکھی تھی، یہ آپ لیں۔ تو میں نے جیسے ہی حضرت کو دیا، حضرت نے ہاتھ بڑھایا پھر واپس کر لیا۔ پھر میں پریشان ہو گیا، پھر دوبارہ میں نے دیا، پھر حضرت نے واپس کر لیا، ہاتھ بڑھایا پھر پیچھے کر لیا۔ تیسری بار حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا سیدھے ہاتھ سے دینا اور سیدھے ہاتھ سے لینا، یہ سنت ہے۔ اللہ اکبر! ایسا حضرت نے اتنا انداز سے ایسا کیا کہ وہ الحمدللہ ساری زندگی کے لیے میری مشورہ بن گیا۔ اور اس کے بعد سے کبھی الحمدللہ میں نے کبھی بھی جو ہے بائیں ہاتھ استعمال نہیں کیا۔ اور میرے جتنے بھی مریض اور جو بھی میرے دوست احباب ان کو معلوم ہے کہ میں سیدھے ہاتھ سے ہی دوا چیز لیتا ہوں، سیدھے ہاتھ سے دوا دیتا ہوں، سیدھے ہاتھ سے لیتا ہوں، نہ دیتا ہوں۔ سنت: اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھانا۔ اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھانا یہ بھی سنت ہے۔ کھانے میں جتنے ہاتھ جمع ہوں گے اتنی ہی برکت زیادہ ہوگی۔ کھانے میں جتنے ہاتھ جمع ہوں گے اتنی ہی برکت زیادہ ہوگی۔ ہر مقدار کھانے پر قناعت کر لینا۔ ہر مقدار کھانے پر قناعت کر لینا، یعنی جتنا اور جیسا کھانا مل جائے اس پر راضی رہنا اور اللہ کا فضل سمجھ کے کھانا۔ یہ جو ہم روٹی کھاتے ہیں نا، یہ 300 ہاتھ لگ کے پھر ہمارے پاس پہنچتی ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ کتنی محنت کے بعد اللہ تعالیٰ ہم تک پہنچاتے ہیں۔ ہر مقدار کھانے پر قناعت کر لینا، یعنی جتنا اور جیسا کھانا مل جائے اس پہ راضی رہنا اور اللہ کا فضل سمجھ کے کھانا۔ سنت: کھانا کھانے کے لیے 3 طریقے ہیں، یا تو اکڑو گھٹنے کھڑے کر کے بیٹھنا، یا ایک پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جانا اور دوسرا گھٹنا کھڑا رکھنا، یا دونوں دانوں کو زمین پر ٹیک کر جھک کر کھانا۔
کھانا کھانے کے لیے پکڑو دونوں گھٹنے کھڑے کر کر بیٹھنا، یا ایک پاؤں بچھا کر، جیسے ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں نا، اتحیات میں، تو اگر ہم یہ دونوں پاؤں بچھا دیں، اس کے بعد ایک پاؤں کھڑا کر لیں اس کا، اور جو ہے وہ بیٹھ جائیں، تو یہ بھی سنت ہے۔ کیا ہے؟ یہ طریقہ بھی سنت ہے۔ یا پھر الٹا پاؤں اٹھا لیں، سیدھا پاؤں جو ہے نیچے رکھ لیں، تو یہ بھی کیا ہوا؟ سنت طریقہ ہے۔ یا دونوں پاؤں نیچے جو ہے مطلب بچھا کر، جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں ایسے بیٹھ کے کھانا، اور جھک کے کھانا، یہ بھی سنت ہے۔ جوتے اتار کے کھانا، جوتا آپ نے پہنا ہوا ہے، چپل میں نہیں ہو تو اتار کے کھانا، جوتے اتار کے کھانا کھانا۔ کھانے کی مجلس میں جو شخص بزرگ ہو اور بڑا ہو، ان سے پہلے شروع کرانا۔ کھانے کی مجلس میں جو شخص بزرگ ہو اور بڑا ہو، ان سے پہلے شروع کرانا۔ سنت، کھانا 3 انگلیوں سے آرام سے کھایا جا سکتا ہے، چوتھی انگلیوں کو شامل نہ کرنا، غرض بقدر ضرورت ہاتھ کی انگلیاں استعمال کرنا۔ سنت، کھانا 3 انگلیوں سے آرام سے کھایا جا سکتا ہے، اگر ضرورت ہو تو چوتھی انگلی کو شامل کیا جا سکتا ہے، غرض بقدر ضرورت ہاتھ کی انگلیاں استعمال کرنا۔ سنت، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا شروع کرنا۔ اچھا، دسترخوان بچھانا بھی سنت ہے، اور دسترخوان بچھانے کی سنت یہ ہے کہ پہلے لوگ بیٹھیں، دسترخوان پھر اس میں بچھایا جائے، پھر کھانا رکھا جائے۔ کھانے کو کبھی انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ یہ ہم جو ہے ہمارے یہاں عموماً دستور یہ ہے کہ ہم دسترخوان بچھا کے کھانا لگا دیتے ہیں، اس کے بعد لوگ بیٹھتے ہیں۔ یہ سنت کے خلاف ہے اور یہ ادب کے خلاف ہے، کیونکہ کھانے کو انتظار نہیں کرنا چاہیے، ہمیں کھانے کا انتظار کرنا چاہیے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا شروع کرنا۔ کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا اگر بھول جائے اور درمیان میں یاد آ جائے تو اس طرح پڑھیں، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے اور درمیان میں یاد آ جائے تو اس طرح پڑھیں، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ سنت، کھانا اپنی جانب والے کنارے سے شروع کرنا اور برتن کے بیچ میں یا دوسرے آدمی کے آگے ہاتھ نہ ڈالنا۔ کھانا اپنی جانب والے کنارے سے شروع کرنا، برتن کے بیچ میں یا دوسرے آدمی کے آگے ہاتھ نہ ڈالنا۔ سنت، کھانے میں پھونک نہ ماریں۔ دسترخوان پر مختلف کھانے ہوں تو ہاتھ گھمانا جائز ہے، جو کھانا پسند ہو لے کر کھائیں۔ سنت، دسترخوان پر مختلف کھانے ہوں تو ہاتھ گھمانا جائز ہے، جو کھانا پسند ہو لے کر کھائیں۔ گھر میں سرکہ اور شہد رکھنا سنت ہے۔ سنت، گوشت کا بڑا پارچہ بھنا ہوا ہو تو اس کو چھری سے کاٹ کر چھوٹا کرنا درست ہے۔ سنت، گوشت کا بڑا پارچہ بھنا ہوا ہو تو اس کو چھری سے کاٹ کر چھوٹا کرنا سنت ہے۔ سنت، گوشت کی بوٹی کو چھری سے کاٹ کر کھانے کے بجائے دانتوں سے نوچ کر کھائیں، زود ہضم اور مزیدار معلوم ہوتا ہے۔ سنت، گوشت کی بوٹی کو چھری سے کاٹ کر کھانے کے بجائے دانتوں سے نوچ کر کھائیں، زود ہضم اور مزیدار معلوم ہوتا ہے۔ سنت، تیز گرم نہ کھانا کھائیں، ذرا دم لیں، سہانا ہو جائے تب کھائیں۔ سنت، تیز گرم کھانا نہ کھائیں، ذرا دم لیں اور سہانا ہو جائے تب کھانا کھائیں۔ باقی انشاءاللہ کل انشاءاللہ مزید بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات اور کہ آج شب جمعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا روشن دن اور روشن رات پر میرے پر کثرت سے درود بھیجو، اور جو ہے کم از کم ہمیں چاہیے کہ آج کل تو رمضان المبارک ہے، ویسے عام دنوں میں ہمیں 1000 مرتبہ پڑھنا چاہیے جمعے کے دن، اور ابھی ہم چاہیں تو زیادہ ہی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، تو جتنا زیادہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹا سا دوسری پہ اس کو جو ہے مطلب دے کے پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس روشن رات کی اور روشن دن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔